بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، بہت اہم خبریں ہیں، اور سب سے پہلے ایک خبر آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ ہے اے آر وائی ٹیلی ویژن جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، اس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطلب ہے کہ اب اے آر وائی جو ہے وہ ٹی وی چینل نہیں رہا، اور یہ سارا کچھ آنن فانن کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا اے آر وائی ٹیلی ویژن بند ہو جائے گا اور اس کی نشریات واقعی بند ہو جائیں گی؟ کیا اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا؟ کیا حکومت اور اس کے سہولت کار اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ہے ایک بات۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی جلدی میں کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اے آر وائی کے بارے میں بتا دوں، اور اس کے بعد پھر اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ معاملات کیا وجہ ہے اور اتنی جلدی میں یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لندن میں، اور کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہ آج 13 اگست ہو گئی ہے، اور 13 اگست کے بعد آدھا مہینہ اگست کا اور 4 ہفتے، 6 ہفتوں کا کھیل ہے، 6 سے 7 ہفتوں کا کھیل ہے۔ زیادہ سے زیادہ 8 ہفتے کر لیں، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ 8 ہفتوں میں یہ طے ہونا ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جانی ہے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا، آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے، اور آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار کون آنا ہے، کس نے آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلا سیاسی سیٹ اپ فائنل کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان کو اقتدار سے بھی باہر رکھنا ہے، پولیٹیکل سسٹم میں بھی ان کا حصہ بس اتنا ہو کہ یہ کوئی بہت بڑا پرابلم کریٹ نہ کر سکیں۔ یہاں تک چیزیں طے کی جا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہوگی، بلوچستان کس کے پاس جائے گا، سندھ میں کس کی حکومت ہوگی، پنجاب کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، مرکز میں کون کون برسر اقتدار آئے گا۔ یہ ساری چیزیں طے کی جا رہی ہیں، اور حیرت انگیز طور پہ ایک فیک سیٹ اپ تیار کیا جا رہا ہے، جس میں عوام کہیں نظر نہیں آ رہے، آئین کہیں نظر نہیں آ رہا، قانون کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارا کچھ اس پس منظر میں ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں انفارمیشن کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے، گیو اینڈ ٹیک، بارگیننگ، NRO2 کیا ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولا، 1 سال کے بدلے میں 5 سال، 2 سال کے بدلے میں اتنے سال، یہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جنرل کیانی صاحب تھے، جنرل کیانی صاحب نے پہلے 3 سال گزارے، اس کے بعد پھر 3 سال کی ایکسٹینشن لی۔ 3 سال کی ایکسٹینشن لی کس سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سید یوسف شاہ گیلانی وزیر اعظم تھے، اور پریزیڈنٹ زرداری تھے ایوان صدر میں، تو ان سے ایکسٹینشن لی۔ ایکسٹینشن لینے کے نتیجے میں کچھ طے ہوا تھا کہ یہ ہوگا، اور جب وہ ایکسٹینشن کا ٹینیور جب پورا ہونے لگا، اسی دوران الیکشن آ گئے۔ اب الیکشن آئے تو اس دوران ایک میمو گیٹ آ گیا، منصور اعجاز اور حسین حقانی والا میمو گیٹ آ گیا، اس سے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن ہوئی کہ بہت یہ ہو گیا ہے، وہ بلیک بیری کے ذریعے کوئی میمو بھیجا گیا افواج پاکستان کے خلاف۔ یہ سارا اس سارے کرائسس میں آصف علی زرداری صاحب نکل آئے۔ اس کے بعد جو اگلا کرائسس آیا، وہ ایک اور کرائسس اس میں کھڑا ہوا، وہ تھا افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا۔ وہ ایک فائنل سٹروک تھا، اور اس وقت بھی افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنا تھا، پیپلز پارٹی بحال نہیں کر رہی تھی، اور لانگ مارچ پہنچ چکا تھا گجرانوالا، لاہور سے شروع ہوا گجرانوالا، نواز شریف صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، اور پھر ڈی جی آئی بھی تھے ڈاکٹر شعیب صدر، اور اس کے بعد جنرل کیانی صاحب کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر شعیب صدر آتے ہیں انفارمیشن لے کے، گیلانی صاحب کو بتاتے ہیں کہ گیلانی صاحب پرائم منسٹر کو کہ جی یا تو آپ افتخار چودھری کو بحال کر دیں، یا پھر آپ کی حکومت مرکز میں بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ سارا کچھ لپیٹا جائے گا۔ پنجاب میں گورنر راج لگایا ہوا تھا، تو یہ بیک گراؤنڈ پہ، اور وہ بھی
معاملہ طے پا گیا اور افتخار چوہدری صاحب کو بھی بحال کر دیا گیا. ڈاکٹر شعیب صدر صاحب گیلانی صاحب نے کہا پریزیڈنٹ زرداری نہیں مان رہے. ڈاکٹر شعیب صدر جاتے ہیں ایوان صدر میں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ حالات ہیں. اس وقت ایوان صدر میں کوئی نہیں تھا, ایسے تھا کہ بس حکومت ختم ہونے والی, آج رات ختم ہو جائے گی حکومت. وزراء تک نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیے تھے. یہ حالت تھی جو ڈاکٹر شعیب صدر صاحب نے پورا ایک نقشہ کھینچا کہ اس وقت ایوان صدر میں کیا تھا. تو ان شارٹ وہ بھی بحالی پہ آمادہ ہو گئے. اور پھر گیلانی صاحب کی بات ہوتی ہے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے, اور پھر کیانی صاحب کی بات ہوتی ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب سے آرمی چیف کی, اور پھر ایک اور فون پہ بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب سے. تو وہ سارے کا سارا ایک چیزیں ہو جاتی ہیں جی, سیز فائر ہو جاتا ہے اور وہ دھرنا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. افتخار چوہدری صاحب کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پنجاب میں گورنر راج ختم کر کے مسلم لیگ نواز کی حکومت بحال کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا پاور شیئرنگ فارمولا. لیکن وہی کیانی صاحب جب انتخابات آئے, وہی کیانی صاحب تھے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اگلی ساز باز کس سے کی, اگلی ساز باز انہوں نے کر لی مسلم لیگ نواز سے, نواز شریف صاحب سے. اور کیونکہ حکومت تو آنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, ہر جگہ پہ اس کی حکومت تھی, لیکن کیانی صاحب نے اس رات جو ہے وہ بڑا گیم پلان جو بھی تھا وہ ہوا, اور حکومت آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی, اور پیپلز پارٹی فارغ ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی فارغ, مسلم لیگ نواز جیت گئی, اور اس کو آر او کا الیکشن قرار دیا گیا. زرداری صاحب نے آر او کا الیکشن قرار دیا. یہ ریٹرننگ آفیسرز نے 2 نمبری کی. اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ ریٹرننگ افسر سے خطاب کرتے ہیں. اس میں پھر رمزے صاحب کا ایک متحرک کردار مبینہ طور پہ بیان کیا گیا. یہ سارا کچھ کیا گیا اور اقتدار چلا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو. زرداری صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب ایکسٹینشن کیانی صاحب کو دی تھی پیپلز پارٹی نے, اور آگے جا کے جو الیکشن جیتا وہ جیت گیا مسلم لیگ نواز نے. تو کیانی صاحب نے اپنا وزن ڈال دیا نواز شریف صاحب کے پلڑے میں, اور اس میں چودھری انصار صاحب اس بات کے ہیں جی, اور کچھ اور بھی ہیں. اس میں طے کیا ہوا تھا, اس میں طے یہ ہوا تھا کیانی صاحب کو امید تھی, بلکہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کو چیف آف ڈیفینس اسٹاف بنا دیا جائے گا اور آپ کو ایک ٹینیور اور دے دیا جائے گا, جیسے بپن راوت صاحب کو بنایا گیا تھا انڈیا میں نریندر مودی نے. لیکن اس کو افواج ہند نے قبول نہیں کیا بپن راوت کو, اور پھر ان کی لڑائی ہو گئی ود ان آرمی. ایئر چیف, انڈین ایئر چیف سے ان کی لڑائی ہوئی. پھر طیاروں کی خرید و فروخت پہ لڑائی ہوئی. پھر جو کچھ چائنا نے جو درگت بنائی انڈیا کی اس پہ, تو بالآخر وہ ایک حادثے میں فارغ ہو گئے. تو یہ چیز یہ چیف آف ڈیفینس کی بتا رہا ہوں, یہ کیانی صاحب کو بھی چیف آف ڈیفینس اسٹاف بنانا تھا. اور لیکن جیسے ہی نواز شریف صاحب الیکشن جیت گئے, اس کے بعد انہوں نے ان کو رکھا لالی پاپ پہ, اور لالی پاپ دیا آج کل آج کل آج کل کرتے کرتے چیئرمین جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے وہ انہوں نے پہلے نوٹیفائی کر دیا جنرل زبیر صاحب کو. وہ انہوں نے اپنا وہ پہلے پوسٹنگ ہو گئی. تو کیانی صاحب کی جو پوسٹنگ ہے یعنی کہ نئے آرمی چیف کی, جس میں جنرل راحیل شریف صاحب کو بنایا گیا تھا آرمی چیف, وہ انہوں نے آخری دن اور اچانک انہوں نے کیانی صاحب کو کیا فارغ اور جنرل راحیل شریف صاحب کو آرمی چیف بنا دیا. تو یہ انہوں نے آخری کارڈ کھیلا بڑی تیزی سے. تو اب بھی یہ ماضی کا ایک قصہ, ماضی کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اب جو ہے اب پھر دوبارہ سچویشن ویسی ہے, بالکل سیم. اپوائنٹمنٹ کی نواز شریف صاحب نے اپوائنٹمنٹ کی جناب باجوہ صاحب کی, اور ایکسٹینشن دی پاکستان تحریک انصاف نے. اب پھر الیکشن آ رہا ہے, اور اس سے پہلے ایک بار پھر گیو اینڈ ٹیک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ ساری چیزیں کھیل رہی ہیں. اس میں زرداری صاحب بہت متحرک ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب بہت متحرک ہیں, مولانا متحرک ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. حالات پھر اسی طرح کے جو کیانی صاحب کے طرح کے ہیں, اسی طرح کے اس وقت ہیں. تو یہ پورے کا پورا ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے,
اور ماضی میں ہماری ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں. اب یہی کچھ ہو رہا ہے جی لندن میں، اور اس میں طے کیا جا رہا ہے کہ کون بنے گا اگلا آرمی چیف، اور کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب ہوگا. ابھی ہفتے باقی ہیں، اور پچھلے کوئی تقریباً 9-10 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ بات ہمیں کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ بات ہمیں مسلم لیگ نواز کے لوگ بتا رہے ہیں، کابینہ کے ارکان بتا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں، مولانا کے قریبی لوگ بتا رہے ہیں. یہ سارا کچھ